آتی ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسر و کسریٰ کی سلطنت الٹ کے رکھ دی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ایران سے جو آمدنی ہوئی، جب حضرت فاروق اعظم کو فتح نصیب ہوتی ہے مال غنیمت کے طور پہ 30 خرب دینار کا سرمایہ سیدنا فاروق اعظم کے دور حکومت میں مسجد نبوی کے اندر ڈھیر لگ گئے۔ 30 خرب تھوڑا سرمایہ نہیں ہے، 30 خرب دینار، اور فاروق اعظم کے دور میں مسجد نبوی کے اندر ڈھیر لگا ہوئے۔ اتنے روپے، اتنے سونا جب لگتا ہے نا سامنے، فاروق اعظم بیٹھتے ہیں، ہاتھ ڈالتے ہیں، اچھالتے ہیں، ساتھ ہم صبح روتے ہیں۔ ہمیں تو 10 روپے زیادہ ملے نا تو ہم کہتے ہیں بڑے امیر ہیں۔ فاروق اعظم جاہو جلال کا ایک خیوط ہے، دنیا جس کے نام سے کامتی ہے، کفر جس کے نام سے لرز جاتا ہے، سونے کو ہاتھوں کے اچھالا، آنسو برس پڑے۔ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضینا بقسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں لوگو ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، رضینا بقسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم۔ مولا علی فرماتے ہیں لوگو رب کی تقسیم پہ ہم راضی ہیں، کسی کو اللہ نے سونے اور دینار عطا کر دیے، کسی کو اللہ نے علم کا نور عطا کر دیا۔ فرمایا اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں سونا چاندی نہیں دیا، علم کا نور عطا کیا۔ اتنی بڑی دولت مولا علی پاس کھڑے تھے، آپ نے فرمایا عمر ایران کو فتح کیا ہے، یہ رونے کا وقت تو نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ آنسو تشکر کے آنسو، اللہ کی بارگاہ میں شکر کے آنسو ہے۔ اے عمر کس بات کا شکر ادا کرے؟ اس نے کہا اے علی کہاں ایران، کہاں مدینہ، کوئی CCTV کیمرہ نہیں لگا ہوا، کوئی جاسوسی نظام پیچھے نہیں ہے کہ سپاہی کیا لاتا ہے، کیا گھر لے کے جاتا ہے۔ اے علی میں اس لیے شکر ادا کر رہا ہوں کہ دیکھو میری فوج کا ایک ایک سپاہی کتنا امانت دار ہے، کتنا دیانتدار ہے۔ جنگلوں سے یہ سونا گزر کے آیا، جنگلوں سے دینار گزر کے آئے، لاکھوں میل دور سے یہ سرمایہ آیا، لیکن ایک پائی کو بھی میرے فوجیوں نے ادھر ادھر نہیں کیا، ایک رسی کی بھی خیانت نہیں کی گئی۔ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں میرے مولا میری فوج کو تو نے کتنا امانت دار بنایا، سارا سرمایہ امانت کے ساتھ پہنچایا۔ اس بات پہ شکر ادا کر رہا ہوں۔ حضرت عمر وہ تھے، بچہ پیدا ہوتا تھا نا تو اس کا وظیفہ لگ جاتا تھا۔ آج ہم ووٹ الیکشن کے دور میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ جھگڑ تو جاتے ہیں، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر اس کا نام بھی یونین کونسل میں لکھوانا ہو تو وہاں بھی پیسے دینے پڑتے ہیں۔ ہاں یہ آن گراؤنڈ بات ہے، مگر فاروق اعظم کا دور وہ تھا کہ بچہ پیدا ہوتا اس کا وظیفہ لگ جاتا۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا یہ شکر کے آنسو ہے، مولا تو نے مجھے کیسے لوگ عطا کر دیے کہ ایک پائی کی بھی خیانت نہیں کی، جو کچھ ہاتھ آیا پوری دیانت اور امانت کے ساتھ جہاں پہنچایا۔ مولا علی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے جو رہتی دنیا تک کسی بھی ریاست کے لیے قانون بن گیا۔ حضرت علی نے فرمایا اے عمر اس میں کمال فوج کا نہیں، کمال آپ کا ہے، کمال آپ کا ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا تم دیانتدار ہو، یہ بھی دیانتدار ہے، تم امانتدار ہو، یہ بھی امانتدار ہے۔ اگر حاکم وقت خائن ہو جائے تو ساری رعایا خائن ہو جاتی ہے۔ فرمایا تم امانتدار ہو، اس لیے اللہ نے تمہاری رعایا کو بھی امانتدار بنا دیا ہے۔ وہ وقت تھا جب وقت کا حاکم 25 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرنے والے فاروق اعظم کے جسم اقدس پر جو کرتا پہنا ہوا تھا، ایک روایت میں 12 پیوند، ایک روایت میں 17 پیوند لگے ہوئے تھے، مگر حالت یہ تھی کہ مسجد نبوی کے سین میں سونے کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں نہیں لگ جائی۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے کہ میری قوم امانت دار ہے۔ آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں نیچے سے لے کر اوپر تک، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر بندگی نہیں آئی،
ہم نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نہیں بنایا، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونے کا تصور اپنے اندر پیدا نہیں کیا۔ اگر آج بھی انسان اپنے آپ کو بندہ سمجھے، نیچے سے لے کر اوپر تک دیانت اور امانت کا شورا ہو، یہ سارا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے۔